سورۃ البروج آپ سن رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں حالات جیسے پہلے ہوئے تھے آئندہ بھی پیش آئیں گے۔ ان حالات کو سنا کر اللہ تعالیٰ مومنین کے دل کو طاقت دیتے، قوت دیتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا نقصان مسلمان کا ہو جائے فائدہ ہے، ٹھوکر لگی فائدہ ہے، شہید ہوا فائدہ ہے۔ ٹھوکر لگی اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ ڈھیروں ثواب دے دیتے۔ ٹھوکر پر میرا بندہ مجھے یاد کیا۔ اگر ٹھوکر نہیں لگتی شاید 50 رکعتوں میں بھی اتنا ثواب نہیں ملتا۔ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ آفتوں میں جو اجر اور ثواب رکھے ہیں، کبھی بھی عبادت میں اتنا بڑا ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے جتنی مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں کسی کو نہیں آتی، کیونکہ ان کے درجات کو بلند کرنا۔ آپ پر مصیبت آ گئی اور آپ اللہ کے بن کے رہے تو سمجھ جاؤ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ پر مصیبتیں آ گئی اور اللہ سے آپ کا دل ذرا ہٹ گیا، سمجھ جاؤ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ مصیبتوں میں اللہ کے قریب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، فضل ہے اللہ کا۔ مصیبتوں سے تکلیف ہونا یہ بشریت ہے، انسانیت ہے، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اسے محسوس کرنا یہی ایمان ہے۔ تو والسماء ذات البروج کے اندر اللہ تعالیٰ پرانا یہ قصہ مسلم شریف کے ذریعے سے ہم کو پہنچا۔ مسلم شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، بخاری کے بعد نمبر 2، بعض لوگوں نے نمبر 1 بھی مانا ہے اسے، اتنی بڑی کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ نمبر 2 ہی مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مسلم شریف کو نمبر 1 پہ رکھا ہے، کچھ لوگوں نے۔ قصہ وہ آپ سن رہے تھے، شاید پورا نہیں کیا میں۔ جادوگر بادشاہ کا اس نے کہا کہ ایک بچے کو متعین کر دو، میں اسے جادو سکھاؤں گا تاکہ تمہاری سلطنت میں کام آئے۔ جادو بھی گندے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آدمی پیسے کماتا ہے، کچھ حلال طریقے سے کچھ حرام طریقے سے، دونوں سے پیسے آتے ہیں، لیکن حلال سے اللہ راضی رہتے ہیں، حرام سے اللہ کا غضب آتا ہے۔ حکومت کو بچانے کے کئی اسباب ہیں، ایک حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ جادوگروں سے حکومت کو بچانا یہ بھی گنجائش ہے، لیکن یہ حرام ہے۔ لیکن آخری چیز یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اسباب کچھ بھی ہوں، مسبب جو سببوں کے پیچھے حکم دیتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے۔ کبھی اسباب کو توڑ دیتا ہے، لیکن اکثر اسباب کو چلا دیتا ہے، اکثر اسباب کو چلا دیتا ہے۔ لیکن کبھی مجھے دیکھو نہیں دیکھے، بولو آگ میں ڈالتے ہیں وہ لوگ، ہم نہیں جلانے دیتے۔ کون ہے؟ آگ جلانے والی نہیں تھی، ہم نے آگ کو جلانے والی بنا کر حکم دے دیا تھا، وہ جلاتی رہی۔ جب ہم نے اپنا حکم لے لیا آگ بھی خاموش ہو جائے گی۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، ہم نے پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا ہے، ہمیشہ پیاس بجھاتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کا حکم چھین لیتے ہیں تو پانی پیتے جاؤ، پیاس نہیں بجھتی۔
اسباب میں بندہ جب کھو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنی قدرت دکھا کر، جھلک دکھا کر، مجھے دیکھو اسباب میں الجھ گئے۔ میں سمجھتا ہوں فلسطین کی جنگ بھی اللہ تعالیٰ اسباب ہٹا کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں مجھے دیکھو۔ یہ کمزور لوگ جو مائنس میں جائیں گے طاقت کے لحاظ سے، نمبر ڈالیں گے تو نمبر 1 یہ ہے 99 اسرائیل ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اسرائیل سے نیچے مائنس میں جائیں گے، پتہ نہیں کون سا نمبر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر آ جائیں تو من حیث لا یشعرون، وہاں سے آ جائیں گے بدلہ لینے کے لیے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بہت غفلت میں ہے، اللہ اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں قدرت کا، میرا خیال ہے۔ میں کوئی نعوذ باللہ وہ نہیں ہوں کہ میں میرے چھوٹے علم سے میرا خیال بنتا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں۔ کبھی خیال نبی کا بھی غلط ہوتا ہے تو ہم کس کھیت کے مولی، لیکن انشاءاللہ ہمارا یقین ہے قرآن شریف کی روشنی میں، علم چھوٹے سے علم کی روشنی میں غفلت بہت ہو گئی ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر فلسطین کی جنگ کو لائے ہیں عربوں کے سامنے، مجھے دیکھو۔ شہید ہو رہے ہیں 17,000 یا 70,000 کچھ لوگ کہتے ہیں، اتنے شہید ہوئے، 70,000 لوگ شہید ہو گئے، بچے بڑے جوان جو معصوم ہیں، 70,000 لوگ شہید ہو گئے۔ لیکن اپنے خون سے، اپنے ٹکڑوں سے جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے باغ کو پانی دیتے ہیں تو کیا غزہ کے مسلمانوں کے خون سے اسلام کو پانی مل جائے تو یہ سستا ہے مہنگا ہے؟ میرا اور آپ کا خون جا کر اسلام چمک جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے خون کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے جینے کی اہمیت نہیں، ہمارے مرنے کی اہمیت ہے۔ ہم مر کر اگر اسلام کو زندہ کریں گے تو یہی ہماری اصل زندگی ہے۔ اللہ خود اعلان کریں گے، وہ زندہ ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، تمہاری موت کی طرح ان کی موت نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں ہے، تم کو شعور نہیں ہے۔ جیسے پہاڑ کو جان ہے، ہم کو شعور ہے، درخت کی جان ہے، زبان ہے، ہم کو شعور ہے، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ جان رکھا ہے لیکن ہم نہیں، ذرہ 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 ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ذرہ بول رہا ہے اور اللہ کی گواہی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کا ریکارڈ ذرے ذرے میں ہو رہا ہے لیکن اس ریکارڈ کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی چیز دنیا میں حرکت ہو، بات ہو، ہر چیز ریکارڈ ہے۔ اس لیے اب سائنس یہ کوشش کر رہی ہے 1400 سال پہلے کا ریکارڈ جو موجود ہے اسے ریکارڈ میں لا کے سنا جائے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ڈائریکٹ ریکارڈ کی جائے 1400 سال پہلے، پھر حضور بولتے ہوئے شاید ہم سنیں یا کوئی اور سنے، آواز تو سن سکتے ہیں۔ اگر سائنس اس پر قابو پا لے، اللہ کے رسول کی آواز ریکارڈ ہو جائے، وہ ہے ریکارڈ، لیکن اس ریکارڈ کو ریکارڈ کرنے کی طاقت کے بارے میں انسان کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر کے رکھے ہیں، میرا ہر کلمہ جو زبان سے نکلا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لفظ کا ریکارڈ ہے،
لیکن اس ریکارڈ کو ریکارڈ کرنا ہے. جیسے اب میں بول رہا ہوں تقریر، آپ ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو ریکارڈ ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہیں، قیامت آ جائے گی تو بھی یہ میرا ریکارڈ ہوا میں رہے گا. قیامت آ جائے گی تو بھی ریکارڈ رہے گا. اسی لیے شاہدی و مشہود کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال آ کے ہم کو گواہی دیں گے. سب ہوا میں، فضا میں، صورتوں میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا ایک لشکر ہمارے پیچھے بھیج دیں گے. اچھے اعمال کا لشکر اچھا ہوگا، برے اعمال کا لشکر برا ہوگا، بھیانک ہوگا. ایک عظیم لشکر ہمارے کاموں کا ہمارے پیچھے قیامت کے اندر آ جائے گا. میں تیرا جھوٹ ہوں، میں تیرا دھوکہ ہوں، میں تیری حرص ہوں، میں تیری دنیا کی محبت ہوں، میں تیرے رسول کی شان کے خلاف زندگی کا گواہ ہوں. ہر چیز کی ایک تصویر اللہ لا کے اس کے ساتھ لگا دیں گے. نماز کی شکل، روزے کی شکل، زکوٰۃ کی شکل، حج کی شکل، کیا عالم ہوگا. اور شاہدوں و مشہود، سارے اعمال گواہی دیں گے. ہماری زبان کی ہر بات گواہی دے گی، ہمارے حرکات گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دے گی اور ہم پر گواہی دے گی. شاہد و مشہود، قسم ہے شاہد کی، قسم ہے مشہود کی، نہ یہ بچے گا نہ وہ بچیں گے، دونوں کو سامنے لائیں گے. شاہد کون سے دن ہوگا؟ والیوم الموعود، جس کا وعدہ ہے قیامت کا، اس دن تم کو پتہ چلے گا شاہد مشہود کا. اب ہم بیٹھے ہیں، کوئی کہے موت آئے گی، موت کا مزہ چکے گا. اب چکیں گے، جب آئے گی تو چکیں گے. آئے گی نہیں آئے گی؟ جب آئے گی تو چکیں گے. آئے گی نہیں آئے گی؟ کوئی ہے مائی کا لال جو کہے مجھے نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر، ناممکن ہے. آئے گی تو چکیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن آئے گی تو چکیں گے. والیوم الموعود، وعدے کا دن ہے، اس دن شاہد اور مشہود دونوں آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ، اور سب دیکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈالتے ہیں تو راحت بڑی ہوتی ہے. کسی کی دعا دنیا میں قبول نہیں کرتے ہیں تو انعام بڑا ہوتا ہے. قیامت میں بندہ آئے گا، اسے انعام اللہ دیں گے، پوچھے گا اللہ یہ کیا انعام ہے؟ تیری فلاں دعا، تو یہ کیا تھا، تو نوکری مانگا تھا، تو بچے مانگا تھا، تو یہ مانگا تھا، تو حیات مانگا تھا، تو شفا مانگا تھا اپنے بیمار کے لیے. ہم نے تجھے دنیا میں شفا نہیں دی، ہم نے دنیا میں تجھے یہ نہیں دیا، دنیا میں یہ نہیں دیا، اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں دے رہا ہوں. اللہ اکبر. بندہ کہے گا یا اللہ میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا. اتنا بڑا انعام. دنیا میں بیمار تھا، شفا نہیں ملی، میں شفا مانگ رہا تھا، لیکن یہ لے انعام. دنیا تو جانی فانی ہے، بیماری میں بھی صحت میں بھی، بہرحال آ گئے ہم تیرے پاس، اس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام. میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو کتنا اچھا تھا، کتنا اچھا تھا. مسلمانوں، اپنی دعاؤں پر بھروسہ رکھو. کبھی یہ مت بولو میری دعا قبول نہیں ہوئی. قسم خدا کی اللہ کی شان کے خلاف ہے، وہ ہماری دعا کو قبول نہ کریں، لیکن وہ دوسرا انعام دیتے ہیں. ہمارا چھوٹا بچہ عقل نہیں ہوتی، کوئی چیز مانگتا ہے، یہ نہیں بیٹے یہ لے، دوسری چیز دیتے ہیں. اللہ 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 ہی تو ہے. وہ خوب جانتا ہے ہم کو کیا دے کیا نہ دے، وہ خوب جانتا ہے ہم کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. تو مصیبتوں میں جتنے درجات بلند ہوتے ہیں، عبادت، تہجد، اشراق، نفل، روزوں میں اتنے درجات بلند نہیں ہوتے، لیکن مصیبتوں میں صبر ضروری ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مسلمانوں تم کو چوٹ لگی جنگ میں، ان کو بھی چوٹ لگی جنگ میں،
تعلمون کما یعلمون، تم چوٹ کھاتے ہو وہ بھی چوٹ کھاتے، ترجون ما لا یرجون، مسلمانوں اس چوٹ پر تم کو جو انعام کی امید ہے ان کم بختوں کو کچھ بھی نہیں۔ ہماری چوٹ پہ انعام ہے، ان کی چوٹ پہ عذاب ہے، تو ہماری انعام والی چوٹ ہے۔ ما اوذی احد مثل ما اوذیت، غزہ کے مسلمان اگر 70,000 شہید ہو کر تاریخ لکھ رہے ہیں، اسلام کے باغ کو سیراب کر رہے ہیں، مبارک ہو ان شہیدوں کا خون، ہمارے خون سے بہت 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 قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ وہ اسلام کے لیے اپنا خون دے کر اس باغ کو چمکانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مصیبت آتی ہے تو ڈرنا نہیں، اللہ کو چھوڑنا نہیں، اللہ چھوٹنا نہیں، اللہ کو جتنا پکڑو گے مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اتنے ہی درجات بلند کر دیں گے۔ ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں، دین کے سمجھانے میں، دین کے پہنچانے میں، دین کے بتانے میں جو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں پہنچی ہیں، اور کسی کو بھی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو ایسی تکلیفیں نہیں پہنچی۔ درجہ کس کا بڑا؟ تکلیفیں کس کی بڑی؟ آپ کو مجھے اگر تکلیف آتی ہے اور صبر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھو درجات بلند ہو رہے، ڈرنا نہیں، خوشی کی بات ہے۔ فانی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، باقی دنیا میں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ فانی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، باقی دنیا میں سب مل جائے، یہی اصل تمنا ہے، ایمان ہمارا ہے۔ تو جادوگری بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اپنے حکومتوں کو بچائے۔ کسی کو مارنے کے اندر مرڈر کرنا ایک سبب ہے، بیماری آ کر مرنا ایک سبب ہے، ہارٹ آ کر مرنا ایک سبب ہے، کسی کو جادو کے ذریعے سے مار دینا یہ بھی ایک سبب ہے۔ لیکن یہ سارے اسباب اللہ کے آرڈر کے نیچے رہتے ہیں۔ کسی پر جادو ہو جائے، اللہ مارنا نہیں چاہتا، کسی کا مرڈر کرانا چاہے نہیں ہوا تو ابھی ایک نیوز چل رہا ہے انڈیا کے اندر، انڈیا کی گورنمنٹ کینیڈا کے کسی آدمی کو جو انڈین تھا اسے مارنے کی کوشش کی، مار ڈالے، تو اب کینیڈا کے لوگ اس کے اوپر، انڈیا کے اوپر، ہمارے ملک میں تم مروائے، تم مجرم ہو، ایک کیس امریکہ بھی کینیڈا کی سپورٹ کر رہا ہے۔ قانوناً جائز نہیں ہے، مرڈر قانوناً جائز ہے؟ جائز نہیں۔ میری آپ کی جاسوسی کرنا فون کے تھرو قانوناً جائز نہیں ہے، لیکن حکومتیں کرتی ہیں۔ تجسس کیا ہے، اس میں کتنی حکومت جاسوسی کرتی ہے۔ بہرحال جاسوسی ہو، مرڈر ہو، خون ہو، بیماری ہو، ہارٹ ہو، سب اسباب ہیں۔ ان اسباب کے پیچھے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں آتا ہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس بچے کو جادو سکھایا گیا، سکھانے کے لیے بلایا گیا، اور وہ بچے کو بیچ میں ایک راہب اللہ والا مل گیا، دل اللہ کی طرف بچے کا آ گیا اور جادو سیکھتا تھا، لیکن اصل دل میں راہب جو نصرانی تھا اس کی عظمت تھی۔ راہب یہودی، اللہ والا یہودی، اس کی محبت تھی۔ اچانک ایک بہت بڑا جانور یا اژدہا، کوئی ایسی چیز گاؤں میں آ گئی اور لوگ پریشان ہو کر راستہ نہیں جا سک رہے ہیں، رک گئے، کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اسے مارے۔ اب بچہ وہاں پہنچا، بولے آج میں دیکھ لیتا ہوں جادوگر صحیح ہے یا راہب صحیح ہے۔ دل میں تو تھی بات، کون صحیح ہے؟ راہب صحیح ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے نہیں کریں گے یقین تھا نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، پکا یقین، ہمارے سے کروڑوں اربوں خربوں دربوں سمندروں جیسا یقین۔
ارینی کیف تحیی الموتی، تو مجھے بتا تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اولم تؤمن، ارے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ بھلا کیوں نہیں؟ میں دیکھ کر کچھ اور بھی لینا چاہتا ہوں، دیکھ کر لینا چاہتا ہوں۔ تو میرا خیال بچے کو یقین تھا لیکن دیکھنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اری نہیں، تو مجھے دکھا تو کون ہے؟ تو بچے نے کہا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اگر وہ راہب جو توحید بتا رہا ہے لا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر یہ سچ ہے اسے ختم فرما۔ ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا، وہ ختم ہو گیا۔ اب راستہ مل گیا۔ اور ایک بات تھی بچے کے پاس، کوئی بھی بیمار کیسے بھی آتا ایمان لانے کی شرط رکھتا، ایمان لا میں دعا کرتا ہوں، تو ایمان لاتا، دعا کرتا، اللہ اچھا کرتا۔ کوڑی کا، جزامی کا، بڑی بیماری، چھوٹی، سب بیماریوں کے لیے دعا کرتا، اچھا ہو جاتا۔ بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا جو اندھا ہو گیا، آنکھیں چلی گئی، اسے معلوم ہوا کہ بچہ ہے دعا کرتا ہے، وہاں گیا، میری آنکھوں کے لیے دعا کر۔ بچے نے دعا کر دی، ایمان کی شرط رکھی، ایمان لا لیا، دعا کر دی، آنکھیں چلی۔ پھر وزیر صاحب بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے، ارے تو اس کا اندھا ہو گیا نا، تو کیا دکھتا ہے، کیسا دکھتا ہے؟ تو ایک بچہ ہوں، اس کی دعا سے ہمیں اچھا ہو گیا۔ کون بچہ؟ وہی ان کا۔ ارے اتنا جادو سیکھ لیا؟ بولو بولو، جادو کیسا؟ پورا سیکھ لیا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بیمار وہی کرتا ہے، شفا وہی دیتا ہے۔ اذا مرضت فهو یشفین، نمرود بولا کون ہے تیرا خدا؟ اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا اسباب ہے، شفا کون دیتا ہے؟ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس 10 آدمی جاتے ہیں، 4 کو شفا ملتی ہے، 6 کو نہیں ملتی، یا 6 کو ملتی 4 کو نہیں ملتی۔ ایک ہی اسپتال میں 10 جاتے ہیں، 4 کے جنازے آتے ہیں، 6 اچھے ہوتے ہیں، یا 5 کے جنازے جاتے ہیں، 5 کون ہے شافی؟ عقل سے دیکھیں گے تو کون ہے شافی؟ دوا اللہ، دوا ہی شافی ہوتی تو کوئی بیمار بغیر اچھے ہوئے کہ نہیں جائے گا اسپتال سے۔ اللہ تعالیٰ عاجز کر دیتا ہے، دکھا، اللہ دکھتا ہے ہم دیکھتے نہیں، اللہ دکھتا ہے ہم دیکھتے نہیں۔ تو بچے نے کہا اللہ شافی ہے۔ ارے کمبخت، یہ کیا بول رہا ہے تو؟ میں اللہ، میں خدا تیرا۔ کون ہے خدا تیرا؟ نہیں تو نہیں، تیرا خدا، میرا خدا اللہ۔ کہاں سے سیکھا؟ باپ بیچارہ راہب بولا تھا میرا نام مت بتاؤ بھائی، لیکن مصیبت آتی ہے تو بچے سے نام نکل گیا، تو پہلے راہب کو بلا کے سولی پہ دے دیا۔ کیا عجیب ہے، اللہ ہے، اللہ والوں کو سزا مل رہی ہے، یہ نہیں ملتی تو میں اور آپ جی سکتے تھے؟ پھر امتحان کی کوئی چیز ہوتی تھی؟ امتحان ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ کا نام لیتے ہی لڈو مل جائے گا نہیں، پتھر بھی سر پہ چوٹ لگے گی، لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ پتھر کی چوٹ سے آنا چاہیے۔ یہی امتحان ہے۔ یہاں بیماریاں خطرناک آتی ہیں، لیکن ان بیماریوں میں بھی لا الہ الا اللہ کی آواز گونجنا چاہیے، یہی امتحان ہے۔ لیکن کبھی اللہ انعام فرما دیتے ہیں، الحمدللہ کی آواز گونجنا چاہیے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، میرا کچھ کمال نہیں۔ اللہ مصیبتوں میں ہیں، اللہ راحتوں میں ہیں، ہم مصیبتوں میں لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، جب راحتیں آئیں گی الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو راہب کی سولی ہو گئی، موت ہو گئی۔ اب بچے کو
کہا کہ اسے لے جا کے پہاڑ پہ سے اوپر سے دھکا دے دو. فوج اوپر پہاڑوں پہ لے گئی وہاں دھکا دینے کے لیے، لیکن ابھی کچھ باقی ہے، اللہ کی حکمت ہے، ابھی کچھ بات باقی ہے. لیکن وہاں بچے کو اللہ نے ایک دعا سکھا دیا، اللہم اکفنی بما شئت. ابھی میں فلسطینیوں کے لیے دعا کیا، یہی دعا تھی بچے کی، وہ بچے کی دعا تھی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہے اس شکل میں کیا بولوں، ایسا نہیں ویسا نہیں، مجھے بچا لے بس، کیا کرتا ہے کر ڈال. گفتگی اللہ بہت، ارے اللہ والوں کی زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اللہ ایسے ہی کرتے ہیں، چاند بھی رکھتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کرتے ہیں. ایسے کتنے صحابہ اور اولیاء ہیں، ان کی زبان سے کچھ نکل جاتا تھا تو اللہ پورے، یہ دیوار اللہ کا نام لے کر ہم کہیں گے تو یہ دیوار گر جائے گی، اللہ اکبر، دیوار گر گئی. کبھی کبھی جوش میں، شبلی صاحب کے بارے میں مشہور ہے، اللہ جانے کیا ہے، جوش میں آ کر گئے، مٹی کا شیر تھا، مٹی بابا، تو کیوں نہیں چلتا؟ چلنے لگا، جوش. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا، زہر لے جا رہا تھا کوئی، کیا ہے یہ زہر، یہ چکیں گے تو مر جائے گا، ارے اللہ مارتا ہے، جوش آ گیا، پی لیا پیالہ، کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ جوش سچا اللہ سے کنیکشن کا ہو، ہمیں بھی دیکھیں گے مر جائے گا، کیا ہوتا ہے مر جائے گا، آپ سمجھے، ہمیں بھی دیکھ لیں گے. وہ زندگی، وہ طور، وہ طریقہ، وہ زبان، وہ اخلاق، وہ تقوی، وہ معیار، یہ سب کے ساتھ جوش آ جائے تو اللہ تعالیٰ وہی کر دیں گے جو اس کے جوش میں آتا ہے. تو بچے نے جوش میں کہا، تو کیسے چاہتا ہے ان کو ختم کر، مجھے بچا لے، اللہم اکفنیہم، ان سے مجھے کافی ہے، تو کافی بچا لے. تو اس لیے ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اکفل مجاہدین، مجاہدین کے لیے تو کافی ہو جا، بما شئت. سورہ بروج کے مسلم شریف کے اس واقعے کے صدقے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو کافی ہو جا. یہ دعا مانگتے ہی پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سب گرنے لگے، بچے کو کچھ نہیں ہوا. پھر بچہ واپس بادشاہ کے دربار میں، کیا ہوا؟ ہو گیا جو کرنا تھا، اللہ کہاں ختم، بہت ختم ہو گئے. اللہ جسے باقی رکھے کوئی مار نہیں سکتا، اللہ جسے مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن ان کے کام ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ہمارے ہی لوگوں کے اندر کوئی عقل مند ہو تو اس کے کام سمجھ میں نہیں آتے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ بعد میں معلوم تاریخ صحیح چری کرے سونی، چھوٹی عقل. انسان کی عقل کو سمجھ نہیں سکتا ہے تو خدا کی حکمت کو انسان کیا نبی بھی نہیں سمجھتے. کبھی وہ بڑے حکمت والے ہیں، جو بھی کرتے ہیں بڑی حکمت سے کرتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. بچے کو مار دیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. ارے کیا کر دیا تو خضر، یہ بچے کو معصوم کو مار دیا، بڑا برا کام کیا تو خضر. علم سیکھنے گئے تھے، ان کچھ ڈانٹتے ہیں استاذ کچھ ڈانٹتے ہیں، کیا ہے استاذ کی ایسی کی تیسی، بچے کا قتل کر دیا، اس کی استاذ کی ایسی کی تیسی. اب کیا خاموش رہنا؟ اب خاموش رہوں گا تو اللہ مجھے پکڑ لیں گے، میری شریعت ہے، میرا قانون ہے. ان کا خاموش نہیں رہنا بھی ان کا فرض تھا. اللہ جو ان کو دیا تھا اس میں خاموشی حرام تھی، ان کو جو دیا تھا مارنا فرض تھا. ان کی خاموشی حرام تھی، ان کا مارنا فرض تھا. دونوں کام اللہ کے ہیں، دونوں کام اللہ کے ہیں. کیا حکمت ہے؟ ان کو مار دو بولا، ان کو بولو کہیں کو مارے بولو پوچھو، ارے واہ تو ہی دو کام کیا ہے. تو پھر سمندر میں لے جاؤ اسے بچے کو، فوج کو بھیجا، سمندر میں لے جا کے ڈبو دو.
سمندروں میں لے گئے بیچ میں اب ڈبانے کے لیے. پھر بچے نے آواز لگائی اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت، اے اللہ تو کافی ہو جا ان سے میرے لیے، تو جیسا چاہتا ہے، جو آئیڈیا تیرا ہے تیرے آئیڈیا سے مجھے بچا لے. وہ جہاز الٹ گیا، یہ چلے گئے، اللہ بچے کو بچا کے باہر لا لیا. پھر بچہ سامنے آ گیا. ہاں بادشاہ کا غضب ہو گیا، فوج نہیں مار سکتی ہے فلاں، کیا کریں اسے. بہت بادشاہ کو غصہ آیا تو بچہ ہی آئیڈیا دیا. اب بچہ اپنے خون سے لا الہ الا اللہ لکھنا چاہتا تھا. اب بچے کی خواہش رہنے کی نہیں تھی، خون سے اپنی جان دے کر لا الہ الا اللہ سمجھانا چاہتا تھا. ارے لا الہ الا اللہ خون دے کر بھی سمجھ گئے بڑا سستا سودا ہے. لا الہ الا اللہ سمجھا دیے خون دے کر تو بڑا سستا سودا ہے. جیل جا کر سمجھا دیے بڑا سستا سودا ہے. مال خالی کر کے سمجھا دیے بڑا سستا سودا ہے. مسلمان لا الہ الا اللہ کا وزن نہیں جانتے. حدیث شریف میں بتایا گیا بہت سارے گناہوں کے ڈھیر آئیں گے، لیکن ایک لا الہ الا اللہ دل سے بولا ہوگا اور گناہوں کے ڈھیر پہاڑوں جیسے ہیں، اور وہ دیکھے گا تولے گے یہ پہاڑ گناہوں کے مجھے جہنم میں لے جائیں گے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ صدقہ ہے، نہ نماز ہے، نہ نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ تولنے کے بعد بولے گے، پہاڑوں کو دکھانے کے بعد لاؤ اس کا ایک عمل ہے. ایک چھوٹا سا پرچہ ہوگا جس کے اندر ہوگا لا الہ الا اللہ. اللہ بولیں گے اس کے یہ پھڑلے میں جو پہاڑ ہیں ادھر ڈالو. وہ بیچارہ سوچتا ارے چھوٹا سا پیپر کیا کرے گا، لیکن پہاڑوں کے گناہوں کو ہٹا دے گا اور اس کا وزن اور بڑھ جائے گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ دل سے بولنا. ہم بھی بولتے ہیں لیکن اللہ تولتے ہیں تو یہاں کے وزن سے تولتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان سے 1000 مرتبہ کہیں، لیکن دل کی تڑپ کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ ہے اللہ اس تڑپ کو تولتے ہیں، اس دل کو تولتے ہیں، اس وزن کو تولتے ہیں. اللہ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں اتار دے، ایسا اتار دے کہ ہمارے پورے گناہ صفر ہو جائیں اس کے سامنے، اور مرتے وقت بھی اللہ لا الہ الا اللہ نصیب کر دے. یہ بچہ چاہتا تھا کہ اپنے خون اور جان کی سے میں لا الہ الا اللہ دنیا میں دکھا دوں، تو اس نے کہا میں آئیڈیا دیتا ہوں، تو مجھے مار نہیں سکتا، مجھے یہاں ایک جگہ باندھ دے، ہاتھ سب باندھ دے اور میرا ہی تیر لے کر، اور تو مارتے وقت بولنا بسم اللہ بسم اللہ رب الغلام. اللہ کے نام سے، غلام کے رب کے نام سے. رب کوئی اور ہے، بادشاہ نہیں. یہ سمجھانا چاہتا تھا بچہ انا ربکم اللہ، میں تمہارا رب ہوں. نہیں، بسم اللہ رب الغلام، میرا تیر لے کر مجھے مار، میں انشاءاللہ مر جاؤں گا. اب بادشاہ جب یہ پورا گاؤں میں پوری سلطنت میں آگ لگ گئی تھی بچے کی، بادشاہ کی باتوں کی، سارا شہر جمع ہو گیا تماشا دیکھنے کے لیے. اب بادشاہ خوش تھا کہ خیر یہ مر جائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بادشاہ بن کے بولے لے بچے کا تیر، سب دیکھ رہے ہیں، پھر مارو. مارنا کیسا؟ بسم اللہ رب الغلام. جیسے ہی بسم اللہ رب الغلام تیر لگا اور بچہ شہید ہو گیا. جیسے ہی بچہ شہید ہو گیا شہر کے سارے لوگ ایک آواز ہو کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب جو کم وقت نزدیک ہوتے ہیں وزیر وغیرہ، بادشاہ جو فتنہ ہم بچنا چاہتے تھے وہی فتنہ آ گیا. ہم لوگوں کو بچانا چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ سے دور رکھو، یہ کیا ہو گیا؟ بچے کی شہادت سے سارے لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ آ گیا. اگر حماس کے خون سے اور
غزہ کے خون سے ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ آتا ہے تو ان کو بھی ثواب پورا ملے گا۔ ہمارا اگر ایمان کہیں تھوڑا سا چنگاری ہم کو غزہ کے مسلمانوں کے شہیدوں سے ملتی ہے تو ہر مسلمان کے دل میں جو خدا کی محبت عظمت پیدا ہوتی ہے اس کا ثواب سارے شہیدوں کو ملے گا، ان کا ثواب بے حساب ہوگا، ہمارا ثواب تھوڑا سا ہوگا۔ اللہ ان کی مدد کرے۔ اور یہ بچے کی دعا سے ہم کہتے ہیں اللہم اغفر المجاہدین فی فلسطین بما شئت وکیف شئت۔ آمین بولو۔ تو اب کیا کرنا؟ اب کیا کرنا؟ اب وہ قصہ یہاں بات کا جو منظر ہے وہ سناتا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے کا نہیں، آسان باتیں، بعد میں جو ہوا وہ سناتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم اسے بھی سن کر اپنے ایمان کو بنائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ